یہ رضوان اکرام کا کوشچن لے لیں، کافی دیر سے ویٹ کر رہا ہے یہ۔ اکرام بھائی آپ کے پاس مائک ہے سر، آپ بھی کوشچن کر لیں۔ السلام علیکم، اکرام کٹھانا بات کر رہا ہوں پشاور سے۔ میں جسٹ ایک چیز ایڈ کرنا چاہتا ہوں، بینگ اے کے پی سٹیزن۔ میں ایک چیز یہاں پہ جانتا ہوں، خان صاحب کو میں نے خود یہاں پہ دیر میں، سوات میں، ملکنڈ میں کور کیا ہے، اور پرسوں سے یہاں پہ پشاور میں اسپیشلی جو ہائپ کریٹ ہوا ہے اسپیشلی پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز کا۔ میں نے کل 3 پروگرام کور کیے بینگ پی ٹی آئی سوشل میڈیا ہیڈ۔ میں نے آج 3 پروگرام کور کیے ہیں۔ میسو کراؤڈ نکلا ہے، جو ہمارا جینول ورکر ہے وہ نکلا ہے، اور وہ لوگ نکلے ہیں جو ایم پی اے سے، ہمارے الیکٹیبل سے خفت ہیں، جو خان صاحب کا ورکر ہے وہ نکلا ہے۔ تو میں صرف یہی بتانا چاہتا ہوں، اور پنجاب کا، سندھ کا اور تو میں نہیں بتا سکتا، لیکن میں کے پی سے آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ کے پی میں بھی اگلی حکومت خان صاحب کی ہوگی، اور اگر خان صاحب خدا نخواستہ اگر ان کو نکال دیا گیا، پھر بھی نو کانفرنس کامیاب ہو گیا، تو خان صاحب کے پاس 1 سال کا ٹائم ہے، وہ چترال سے گوادر تک پھر نکلیں گے ہر ڈویژن تک، اور انشاءاللہ وہ ایک اچھے ہائپ کے ساتھ آئیں گے۔ تھینک یو۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، بہت شکریہ اکرام کٹانا صاحب۔ ایک اور کوشچن جی احمد شاہ نے پوچھا ہوا ہے، اور میں اظہر صدیق صاحب کے پاس جاؤں گا، اور میں چاہوں گا کہ خرم کا بھی سوال اور اکرام کا بھی جو کامنٹ ہے، اور ساتھ ہی اس سوال کا بھی جواب دے دیں کہ انہوں نے پوچھا ہے کہ ابھی پرائم منسٹر عمران خان کے بارے میں لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ سلیکٹڈ ہیں، اگر وہ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں تو جو نیا پرائم منسٹر آئے گا کیا وہ بھی سلیکٹڈ ہوگا؟ تو میرے خیال میں اس سے پہلے ملک میں جتنے بھی ہمارے پرائم منسٹر آئے ہیں زیادہ تر سلیکٹڈ ہی ہیں، اور مجھے لگتا ہے کہ آنے والے کچھ عرصے میں بھی اسی طرح ہوتا رہے گا، تو اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اظہر صدیق صاحب آپ کے پاس مائک ہے سر، پلیز یہ کوشچن رسپونڈ کرتے ہیں۔ تھینک یو۔ میرے خیال میں اظہر صاحب کو آواز نہیں آ رہی، تو ذوالقرنین صاحب کافی دیر سے یہ بھی ویٹ کر رہے ہیں۔ ذوالقرنین آپ رسپونڈ کریں گے اس کو پلیز؟ جی السلام علیکم سب کو، کیسے ہیں رضوان، آپ بھی، عمر، باقی سب لوگ دوست؟ جی اچھا بالکل یہ ٹھیک ٹھاک۔ جو میں اگین تھوڑا سا آپ کو انٹروڈیوس کرا لوں، پھر آپ سٹارٹ کریں۔ ذوالقرنین جو ہیں وہ سما ٹی وی سے سپریم کورٹ کو کور کرتے ہیں، اور بڑے ایک ہونہار قسم کے جرنلسٹ ہیں، اور بڑے ویل انفارمڈ ہیں۔ کل جو پرائم منسٹر کی میٹنگ ہوئی تھی سپریم کورٹ کے رپورٹر سے، تو ان میں بھی موجود تھے، اور وزیر اعظم کو بڑے چھیڑ چھاڑ کے کچھ چیزوں کے اوپر یہ سوالات کر رہے تھے، تو اس کو بھی، اس حوالے سے بھی ذوالقرنین ذرا بتائیے گا، اور یہ کوشچنس کو رسپونڈ کیجیے گا پلیز۔ اچھا چلے، تھینک یو یار۔ اس میں یہ ہے کہ پہلے میں آپ کو ایک چیز تازہ ترین دیتا ہوں۔ ذوالقرنین آپ کی آواز کم آ رہی ہے، تھوڑا لاؤڈ بولیے گا۔ اچھا پہلے میں ایک تازہ ترین آپ کو، اب ٹھیک ہے آواز عمر؟ ہیلو 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 ہیلو۔ جی جی آ رہی ہے، بس تھوڑا سا ذرا اونچا بولیں۔ مجھے پتا ہے کہ اس ٹائم پہ شاید آپ کے جو بچے ہیں وہ سو رہے ہوں گے، تو اگر آپ کسی دوسرے کمرے میں چلے جائیں تاکہ ہمیں ہاں کلیئر نہیں آواز آ جائے۔ وہی کیا میں نے۔ اچھا اس میں یہ تازہ ترین یہ ہے کہ آج کی جو ہیئرنگ ہوئی ہے سپریم کورٹ کی، اس کے بعد ایک تاثر ایک یہ سامنے آیا ہے کہ جیسے 4 میں سے 3 سوال تو ٹھس ہو گئے، اور ایک سوال صرف رہ گیا کہ نائلی کی مدت کتنی ہوگی۔ اس پہ بھی چیف جسٹس نے ایک جملہ بول دیا تھا کہ یہ پارلیمنٹ کو تعین کرنا ہے کہ کتنی ہوگی، یہ کام ریفرنس میں نہیں ہوتا۔ تو اب صبح جو ہیئرنگ ہونی ہے کل صبح کے مینس کے دوپہر 1:30 بجے، وہ اس سے آپ کو پینڈولم دوسری سائڈ پہ سوئنگ ہوتا نظر آئے گا، تو ایک مومنٹم سا اس قسم کا بنے گا کل کی سماعت کے بعد، جو آپ لوگ آبزرو کریں گے کہ جیسے آپ کہہ لیں کہ معاملہ گورنمنٹ کی فیور میں کافی حد تک چلا گیا کل کی ہیئرنگ کے بعد، یہ آپ لوگ فیل ہوگا، اور ہو سکتا ہے کل شام کو اگر میں اسپیس وغیرہ پہ آیا یا آپ سے بات ہو ہیئرنگ کے بعد، تو ممکن ہے کہ آپ میری بات درست نکلے کیونکہ جو میں نے اسیس کیا میں وہ بتا رہا ہوں، یہ کوئی خبر نہیں ہے، تجزیہ ہے میرا۔ اور جو جہاں تک بات ہے کویسچنس کی، اچھا میں ایک چیز جو آپ کو بتاؤں، جو کل وہ بھی کچھ دیر پہلے اویس نے ہی سوال کیا تھا کہ خان صاحب کو ویڈیوز وغیرہ کی ہے کہ جی وہ شاید کچھ چلا دیں اور کچھ ایسی چیزیں، تو میں نے اسپیسیفکلی یہ بات پوچھی تھی خان صاحب سے کل کہ آپ 27 مارچ کے جلسے میں اطلاعات ہیں کہ کچھ ویڈیوز وغیرہ آپ کے پاس ہیں، کچھ آڈیوز ہیں جو آپ پلے کریں گے اور بتائیں گے کہ کون کیا کر رہا ہے۔ اس پہ انہوں نے کہا تھا یہ مریم نواز کا کام ہے، یہ ہم لوگ نہیں یہ کام کرتے ہوتے۔
تو اس سے تو بظاہر تو یہی لگ رہا ہے خان صاحب کے جواب سے کہ کوئی ویڈیو یا آڈیو انہوں نے پلے نہیں کرنی، لیکن جو فیکچوئل سچویشن جو میں نے اسیس کی ہوئی ہے، خاص کر جو ابھی اب چائنیز اس فارن منسٹر کی بات کر رہے تھے، اس سے پہلے بھی پنڈی میں ایک بہت بڑا ایونٹ ہوا ہے جس کو ابھی تک سامنے نہیں لایا گیا، اور میرا خیال ہے وہ سامنے لایا بھی نہیں جائے گا۔ ایک ہنگامی ٹرپل سی ہوئی ہے، ٹرپل سی مینس کے کور کمانڈرز کانفرنس، وہ آج ہوئی ہے اور اطلاعات کے مطابق بڑی ڈرلے دار قسم کی ہوئی ہے۔ اس کا رزلٹ کیا نکلا یہ بلا بہتر جانتا ہے، اس حوالے سے کیا سرائیاں ہی ہو سکتی ہیں، خبر ابھی نہیں ہے کسی کے پاس، ابھی تک تو کسی کے پاس نہ ہے نہ سامنے آئی ہے، لیکن وہ امپورٹنٹ ہوئی ہے آج، اور اس سے کیا نکلتا ہے یہ نہیں پتا۔ اس کے بعد بلکہ آپ جو پی ایم بیٹ والے ہیں، آپ کو بھی میں ایک چیز یہ بتا دوں کہ مغرب کے اراؤنڈ خان صاحب کی اور چیف صاحب کی ملاقات بھی ہوئی ہے، اس کو بھی ذرا چیک کیجیے گا کہ اس میں سے کیا نکل رہا ہے اور اس کا رزلٹ کیا نکلا، کیونکہ یہ چیزیں وہ ہیں جو آفیشلی اناؤنس نہیں کی گئیں، رپورٹ نہیں کی گئیں، میڈیا کو نہیں بتائی گئیں، نہ کور کمانڈر کانفرنس نہ خان صاحب کی میٹنگ، لیکن یہ ہوئی ضرور ہے۔ اور باقی آپ لوگ اس پہ کھوج لگا لیجیے گا پی ایم ہاؤس سے کہ کیا اس کے اندر طے پایا یا کیا گپ شپ ہوئی ہے۔ اور سچویشن جو جہاں تک عدم اعتماد کی بات ہے، وہ اس وقت میرے حساب سے یہ ہے کہ خان صاحب کو کہہ لیں کہ ایک بال پہ 8 رنس چاہیے، اور اینڈ از ویٹنگ فار اے نو بال، چھکا تو وہ مار لیں گے، چھکا مارنے کے لیے تیار ہیں، لیکن ان کو ایک آدھی نو بال چاہیے کہ وہ نو بال جو ہی کال ہو گئی امپائر کی جانب سے تو پھر کام ہو جائے گا، بس اس قسم کی کوئی سچویشن ہے۔ اور جہاں تک بات ہے اپوزیشن کی، تو اپوزیشن ہو یا اتحادی ہوں، ان کی بھی سچویشن آلموسٹ ایسی ہے کہ وہ بھی ایک آدھی نو بال کا انتظار کر رہے ہیں، لیکن 60% اس وقت پینڈولم میرے حساب سے اپوزیشن کے پاس ہے، 40% جو پارلیمنٹ کے اندر کی سچویشن ہے وہ خان صاحب کے پاس ہے، اور جو بیرونی فیکٹرز ہیں اس ذوالقرنین کو تھوڑا سا ان کی باڈی لینگویج کے حوالے سے بتائیں جو کل آپ کی ملاقات یار ہوئی باڈی تھی لینگویج تو ان کی بہت کانفیڈنٹ تھی کہ سنس ہی از اے اسپورٹس مین، تو وہ تو آخری وقت تک اپنے آپ کو کانفیڈنٹ ہی شو کریں گے، اور وہ اگر وہ تھوڑا سا بھی اگر شیک کرتے ہیں باڈی لینگویج وائز یا کانفیڈنس کے حوالے سے، تو جو لوگ ان کے ساتھ ہیں وہ بھی شیک ہو کے اور کئی جو ہے نا نکل جائیں گے، اس لیے وہ تو کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ ان کی باڈی لینگویج کمزور ہو۔ کانفیڈنس ان کا نو ڈاؤٹ بہت اچھا ہے، ان کو دیکھ کے نہیں لگتا کہ وہ مشکل میں ہے، لیکن دائیں بائیں جو ان کے آس پاس جو حالات جو ہم دیکھ رہے ہیں، جو چیزیں سن رہے ہیں، وہ کوئی زیادہ حوصلہ افزا نہیں ہے۔ ایک تھوڑی سی ایک اچھی خبر خان صاحب کے حوالے سے ہمیں ملی، وہ یہ ملی کہ جو بلوچستان عوامی پارٹی ہے، اس کے کچھ ایک دو لوگوں سے بات ہوئی ہے، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں یہ کہا گیا کہ ناٹ ٹو لیو عمران خان۔ ویل اب کوئی شکوہ یہ شکایت تو نہیں دوبارہ کر دوبارہ بولیے گا ذوالقرنین بھائی، ناٹ ٹو ناٹ ٹو لیو عمران خان، ناٹ ٹو لیو گورنمنٹ، کہ آپ اور نے اپوزیشن کی کوئی طرف نہیں شکوہ جانا۔ شکایت تو نہیں کر رہے تھے ملاقات میں کوئی کسی طرح کا بھی؟ نہیں شکوہ شکایت نہیں تھا، لیکن کہا یہ گیا تھا جو بلوچستان عوامی پارٹی کے لوگوں کو کہ آپ نے فی الحال گورنمنٹ نہیں چھوڑنی، تو رائٹ رائٹ، ٹھیک ہے ذوالقرنین بھائی، آپ کا بہت بہت شکریہ، لیکن میں اپنے سینئر سے معذرت کے ساتھ ذوالقرنین کی آواز موبائل کانوں کے ساتھ اس طرح لگا کے سنی ہے میں نے، وہ مجھے لڑکپن یاد آ گیا جب گھر والوں سے چھپا کر کوئی کال سننی ہوتی تھی، آواز بہت کم آ رہی تھی، بہرحال آپ نے اچھی انفارمیشن دی ہے۔ جی رضوان بھائی اب کوشچن بھی لے لیں، اور شکیل صاحب بھی ہیں، اسد بھائی بھی ہیں، اظہر صاحب بھی ہیں، تو ان سے ان کا فائدہ جیسے اٹھائیں۔ میں بالکل اپنا عمر بالکل میں آپ کی اجازت سے جو ذوالقرنین بھائی نے بات کی ہے بہت بڑی خبر دی ہے انہوں نے، 3 جو ایونٹ انہوں نے بتا دی ہے نا، 3 ایونٹ، باپ کو یہ کہنا کہ آپ نے عمران خان کو نہیں چھوڑنا، اور یہ سب کو پتا ہے کہ باپ کس نے بنائی، دوسرا کور کمانڈر کانفرنس ہونا، اور تیسرا اس کے بعد آرمی چیف کی پرائم منسٹر سے ملاقات ہونا، یہ 3 چیزوں کو ہی میرا خیال ہے ملا لیا جائے۔ اور چوتھا جو انہوں نے کہا کل سپیسز میں آپ سپریم کورٹ کی جو ڈیسیژن جو آتا ہوا دیکھیں گے، جس طرح انہوں نے کہا کہ اس سے لگ یہ رہا ہے کہ یہ گورنمنٹ کی فیور میں جا رہی ہیں چیزیں، یہ سپریم کورٹ کا یعنی فیصلہ ہونے جا رہا ہے، تو یہ 4 چیزوں کے بعد میرا خیال ہے کافی حد تک چیزیں کلیئر ہو گئی ہیں کہ عمران خان کے حوالے سے جو چیزیں ہیں جس طریقے سے یہ، اور ایکس جو آرمی مین ہیں ان کے حوالے سے آج اوپنلی چیزیں آ گئی ہیں، بڑے ان کی آڈیو میسیجز بھی آئے ہیں، اور انہوں نے اپنی اناؤنس کیا ہے اس میں
جنرل سے لے کر ریٹائرڈ اور مختلف جو رینک کے آفیسرز اس میں ہیں، انہوں نے اوپنلی کہا ہے کہ عمران خان جو ہے اس کے ساتھ دیا جائے، اور اس کو بھی ظاہری بات ہے انہوں نے قومی مفاد سے کنسیڈر کیا ہے۔ تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جو بظاہر انہوں نے جو 3 بڑی بریف اور شارٹلی جو چیزیں بتائی ہیں، اس میں انہوں نے حالانکہ کوئی ایسی خبر نہیں دی، لیکن یعنی تجزیے کے طور پہ یا انفارمیشن انہوں نے شیئر کی ہیں، تو ان کو اگر ملا کے پڑھا جائے میرا خیال ہے تو بہت ساری چیزیں کلیئر ہوتی ہیں جو اچھا میں خیرت اس صاحب، کو اس میں ایک سمجھا۔ چیز ایڈ کر لیں کہ کل کی جو پریڈ کے موقع پر میں نے یہ بات عمران خان صاحب کو بھی کل کہی ہے، ویسے وہ ہنس کے انہوں نے خوشی کا اظہار کیا، لیکن اس پہ کوئی پراپر رسپونڈ نہیں کیا اس کو۔ جو خان صاحب جب پرائم منسٹر بننے کے بعد فرسٹ ٹائم گئے تھے پریڈ دیکھنے، تو اس پہ ان کو ایک اچھا ویلکم ملا تھا پبلک کی جانب سے، جو پبلک دیکھ رہی تھی ان کی بات کر رہا ہوں، پروٹوکول کے تحت باقی ہائی اپس سارے جو ریسیو کرتے ہیں وہ کرتے ہی ہیں۔ لیکن جو کل ریسیپشن خان صاحب کو ملا پریڈ وینیو میں انٹر ہوتے ہوئے اور پریڈ وینیو سے ایگزٹ ہوتے ہوئے، وہ جس انداز میں کھڑے ہو کے تمام، جو آپ کو پتہ ہے ہمیں سب کو کہ 95 سے 99% فیملیز آرمی کی ہوتی ہیں وہاں پہ، انہی کے لوگ زیادہ پریڈ دیکھنے آتے ہیں، جنرل پبلک کم ہوتی ہے، تو ان سب کی جانب سے جس انداز میں خان صاحب کو کھڑے ہو کے استقبال کیا گیا پریڈ وینیو میں، وہ بھی بہت دور تھے کراؤڈ سے، تبھی لوگ کھڑے ہو کے کلیپ کرنا شروع ہو گئے۔ جب واپس گئے وہ پریڈ وینیو کراس کر چکے تھے، پھر بھی لوگ کھڑے ان کے لیے کلیپ کرتے رہے، تو وہ بیسیکلی کلیپنگ خان صاحب کو کم سنوائی جا رہی تھی، کسی اور کو زیادہ سنوائی جا رہی تھی۔ اور جو جس کو ہم کہتے ہیں نا پلس رپورٹ، یا جو فوج میں جب بیٹھے نا کبھی فوجیوں کے ساتھ، جو لو رینک فوجی ہیں ان کے ساتھ، تو وہ اس کو کہتے ہیں لنگر گپ رپورٹ۔ لنگر گپ رپورٹ مینس کہ جو میس میں بیٹھ کے کھانا کھاتے ہوئے جو لوگ گپ شپ کرتے ہیں، تو وہاں پہ جو ہمارے انٹیلیجنس کے ساتھی ہیں وہ بتاتے ہیں لوگوں کو، جا کے اپنے ہائی اپس کو رپورٹ کرتے ہیں کہ یہ چیزیں ڈسکس ہو رہی تھی، تو اس کو لنگر گپ رپورٹ بھی کہا جاتا ہے۔ تو یہ جو کل سارا کچھ ہوا، یہ بیسیکلی ایک لنگر گپ رپورٹ تھی ٹاپ لیڈرشپ کو ان فیملیز کی جانب سے، کہ ہمارا اعتماد ہے، آپ کا ہے یا نہیں، وہ فیصلہ آپ خود کریں۔ جی بالکل ذوالقرنین، بڑا اچھا آپ نے ایکسپلین کیا، اور کھرل صاحب نے جو بات کی ہے، شیخ صاحب بھی اسی طرف آ رہے تھے کہ اب فیصلے کا وقت آ گیا ہے، اور فیصلہ سازوں نے کرنا ہے، جو اس ملک میں پہلے بھی فیصلہ کرتے آئے ہیں اور اب بھی وہی فیصلہ کریں گے، اور مستقبل میں بھی جب تک ہمارے جو سیاسی ادارے ہیں، ہمارے جو سول ادارے ہیں، ہماری پارلیمنٹ ہے، جب تک وہ مضبوط نہیں ہوتی تو فیصلہ جو ہے وہ وہی لوگ کرتے رہیں گے جو ہمیشہ سے کرتے آئے ہیں، اور اس بار بھی فیصلہ انہوں نے ہی کرنا ہے۔ اب ہم جب ساری کڑیوں کو جوڑ رہے ہیں، دیکھیں یہی بنیادی چیز تھی جس کی وجہ سے جو ہمارے پاس بھی جو اطلاعات آ رہی تھی، اور میرا خیال یہ ہے کہ جس کو ہم ٹرمپ کارڈ کہتے ہیں یا آخری آپشن کہتے ہیں، کہ جب پرائم منسٹر کو پتا ہو کہ مجھے کس طرح سے چلنا ہے اور کیسے جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے ان کے ساتھ کن ٹرمز اینڈ کنڈیشنز پہ بات کرنی ہے، تو پھر چیزیں انہی کے کنٹرول میں ہوتی ہیں۔ تو ابھی جس طرح سے سب امید لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے وہ انٹروین کرے گی، تو وہ ان کی انٹروینشنز ہمیں نظر آ بھی رہی ہیں، اور آج خاص طور پہ جو کل اور آج کا دن ہے، اس میں یہ انٹروینشن سامنے آئی بھی ہیں، اور اتحادی جماعتوں کو یہ پیغام دیا گیا تھا کہ آپ خاموش رہیں، اور اتحادی جماعتوں نے انہی کے اشارے پہ فیصلہ کرنا ہے، اور وہ فیصلہ جو ہے وہ جس وقت وہ اشارہ کریں گے وہ کر لیں گے۔ اور فی الحال آخری بال تک چونکہ پرائم منسٹر اس کو لے جانا چاہتے ہیں، تو اسی وجہ سے اتحادی بھی اپنے جو ڈیسیژنز ہیں وہ روک کے رکھے ہوئے ہیں، اچھا لیکن چلیں، میں لگتا یہی ہے۔ آخری چیز میں ایک کہوں گا، اس کے بعد میں اجازت چاہوں گا آپ سب لوگوں سے، وہ یہ کہ جو کل خان صاحب نے کہا تھا نا کہ میرے پاس ٹرمپ کارڈ ہے، اور اس کا انہوں نے جب ہم نے دائیں بائیں سے ان کو کریدا، تو وہ انہوں نے کہا کہ جی اپوزیشن کے اپنے پتہ نہیں کتنے لوگ اس وقت شامل ہوں گے، ووٹنگ کے لیے آئیں گے یا نہیں، تو پتہ نہیں اس حوالے سے اپوزیشن کے اندر کیا سوچ چل رہی ہے، یا ان کے کتنے لوگ ہیں، ظاہر ہے ہر پارٹی میں ناراض لوگ ہوتے ہیں، وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں کیا نہیں کرتے وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن مجھے یہ لگ رہا ہے کہ جو خان صاحب نے وہ بلف یہ جو کہا ہے نا ٹرمپ کارڈ والا، وہ انہوں نے ایک سمجھ لیں کہ فلر چھوڑا۔ مجھے ابھی تک آن گراؤنڈ اگر ریئلٹی بیس بات کروں تو مجھے ابھی تک کوئی ایسا ٹرمپ کارڈ نظر نہیں آیا۔ وہ ٹرمپ کارڈ زیادہ سے زیادہ یہی ہو سکتا ہے کہ وہ ایک آدھی کو ٹیلی فون کال ہوگی کہ جو ایم کیو ایم کو جی جی یا کاف لیگ کو آ جائے۔ ابھی تک کوئی کیوں اناؤنس نہیں کر پایا ہے، یہی وجہ ہے کہ ابھی تک کسی کا کوئی اشارہ نہیں ہوا۔ باپ پارٹی کی جانب سے جو ہے کوئی اجلاس بھی سنا آج کل میں بلایا گیا ہے، البتہ جو چیئرمین سینٹ ہیں وہ جب تک جس سائڈ پہ کھڑے ہیں تو وہ باپ پارٹی سمجھ لیں کہ ادھر ہی آلموسٹ کھڑی ہوئی ہے،
وہ وہاں سے دیکھیں زیادہ بتانے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ ثاقب ورک صاحب یہاں پہ موجود ہیں آج۔ ایک حکومت کا بڑا اعلیٰ سطح کا وفد ایک اتحادی سے ملنے گیا اور ان سے انہوں نے کہا کہ آپ ہماری سپورٹ کریں، تو اس کی جانب سے یہ بتایا گیا کہ آپ ہمارے پاس نہ آئیں، جن کے پاس جانے ان کے پاس جائیں۔ تو حکومتی لوگوں نے کہا کہ وہ ہمارے ساتھ ہیں، تو پھر اس بندے نے کہا کہ جی پھر آپ بے فکر رہیں، ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں۔ تو یہ بڑی واضح چیزیں ہیں، اور وہی میرے خیال میں ٹرمپ کارڈ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک فون کال ہے، اور یہ سارے جو ناراض، جو اتحادی، یہ مطالبات کیا کیا ہم سنتے ہیں، سب کو پتا ہے کہ ایک فون کال جانی ہے۔ بیسیکلی میں نے اور یہ پوچھا تھا رضوان ایک دو اتحادی جماعتوں کے لوگوں سے جن سے ذرا اچھی لیکس لیک تھی کہ جب آپ لوگ انتظار ادھر سے فیصلے کا کر رہے ہیں تو پھر آپ لوگ یہ کیا کبھی ایک کے ساتھ جا کے ملاقات کر کے مذاکرات، کبھی دوسرے سے مذاکرات؟ انہوں نے کہا بھائی سمپل سی بات ہے، اگر ہمیں فرض کریں کہ ووٹنگ سے ایک دن پہلے کہا جاتا ہے جی آپ نے رائٹ نہیں لیفٹ ہونا یا لیفٹ نہیں رائٹ ہونا، تو ہم کوئی مطلب شرمندگی سے تو نہ جائیں نا کہیں پہ، کسی سے کوئی چیز طے تو کی ہوئی انہوں نے کہ ہم جائیں گے تو ہمیں آپ دو گے کیا؟ کوئی فیس سے بالکل فیڈبیک ہو ایسے کہ ہی، ہم ان گراؤنڈ کے اوپر گئے ہیں؟ انہوں نے کہا جب تک صرف یہ ہم گراؤنڈ ہی بنائی جا رہے ہیں، اپنی طرف سے کہتے ہیں ہم آلموسٹ دونوں سائڈوں پہ ورکنگ پوری کر چکے ہیں، نہیں ایم کیو ایم نے جو اپوزیشن کی اس طرح طرف جائیں گے کیا تو ہے، ہمیں ملے گا کیا؟ اور گورنمنٹ کی سائڈ پہ تو کہتے ہیں جی آلریڈی ہمیں جو تنخواہ مل رہی ہے وہ تو ہے ہی۔ جی ہاں، اور وہ ابھی تھوڑی دیر پہلے جو وسیم اختر ہیں شاہ زیب خانزادہ کے پروگرام میں وہ کہہ چکے ہیں کہ حکومت جو ہے وہ زیادہ بہتر پوزیشن میں ہے ہمارے مطالبات ماننے میں۔ تو وہ دونوں سائڈ انہوں نے اوپن رکھی ہیں کہ دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے، جب تک فیصلہ تو ایونچولی کال پہ ہی ہونا ہے، لیکن ہم اپنے گراؤنڈ سیٹ کر لیں۔ تو بالکل آپ نے درست فرمایا ہے۔ کچھ اور کوشچنز بھی ہیں، اظہر صدیق چلیں صاحب بس کافی میں دیر سے یہ ویٹ کر رہے ہیں۔ جی ذکر سارے مل کے کال کرنے والوں کو بیلنس ڈلوا دیتے ہیں تاکہ جو کرنا جلدی کر لیں۔ میرا بھی یہی خیال تھا کہ یہ فیصلہ دیکھے، ایک ملک پورا ایجانی کیفیت میں ہے، بحران کا شکار ہے، چیزیں رکی ہوئی ہیں، جو سرکاری ادارے ہیں اس کے اندر اس طرح سے ورکنگ نہیں ہو رہی، کابینہ کے 5 اجلاس نہیں ہو سکے، وزارتوں کے اندر کام نہیں ہو رہا، پرائم منسٹر آفس کے اندر لوگ چھٹیاں لے کے اپنے گھروں کو گئے ہوئے ہیں بہت سارے۔ تو یہ اس میں میرا تو یہی خیال ہے کہ فیصلہ سازوں کو اتنا ڈیلے نہیں کرنا چاہیے، اور اسٹاک ایکسچینج کی جو سچویشن ہے آلریڈی ہماری معیشت جو ہے سب کو ہی پتہ ہے۔ تو لیکن لگتا ہے کہ اب یہ جو نیکسٹ ویک، جیسے شیخ صاحب نے بھی کہا اور سب اس بات پہ متفق ہیں، اور ویسے بھی حکومت کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے، ووٹنگ کرانی ہے انہوں نے 3 دن اور 7 دن کے بیچ میں، تو اگلے ہفتے میں یہ جو ہے وہ کسی طرف یہ جو کشتی ہے وہ لگے گی کسی کنارے۔ بہرحال ابھی کچھ کافی دیر سے لوگ ویٹ کر رہے ہیں، تو میں چلیں چاہتا ہوں میری کہ طرف سے سب بھائیوں کو اللہ جی حافظ۔ جی جی پلیز، آپ بڑی مہربانی آپ کی، ذوالقرنین صاحب آپ نے جوائن کیا، بڑی بہت شکریہ۔ اظہر صدیق صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے سر؟ اب آپ کافی دیر سے ویٹ کر رہے ہیں۔ جی میرے خیال میں اظہر صاحب ہمارے ساتھ کنیکٹڈ نہیں ہیں۔ جی ثاقب ورک آپ کو آواز آ رہی ہے یا میری آواز نہیں جا رہی؟ اچھا نہیں چلیے، نہیں، آ رہی تمہاری آواز آ اچھا رہی ہے۔ میں اچھا ایک چیز جی، جلدی سے ایڈ کرتا ہوں، رضوان ایک منٹ رکو۔ پرائم ہاں منسٹر جی، عمران خان کی یہ ساری جو بیٹل ہے نا، یہ ہائی مورل ویلیوز پہ جا کے اینڈ ہونی ہے، اس بات کا تو پرائم منسٹر ڈیسیژن لے چکے۔ اٹارنی جنرل سے ان کی ملاقات ہوئی، اٹارنی جنرل سے جب اس ملاقات کے بارے میں پوچھا گیا کہ پرائم منسٹر آپ کو آخر کیا بتایا، پرائم منسٹر نے کوئی تو گائیڈ لائن، کوئی ادھر ادھر کی کیا چیز بتاتے ہیں، تو اٹارنی جنرل بھی یہ بات کلیئر کر چکے ہیں کہ آئینی اور قانونی جنگ تو پورے طریقے سے لڑنے کا بولا گیا ہے، مجھے یہ ٹاسک دیا گیا ہے کہ آئینی اور قانونی جنگ تو فرنٹ فٹ پہ لڑیں، لیکن مورل ویلیوز کو نہیں چھوڑا جائے گا، ہائی مورل ویلیوز پہ اس کو اینڈ کرنا ہے، اس سارے معاملے کو۔ تو اس لیے یہ جو ساری ایک ڈیبیٹ ہو رہی ہے کہ یہ جو خرید و فروخت جو کچھ بھی پیسہ ویسا لگ رہا ہے سارا، اور 5 جگہوں کی حکومت، اس کے پاس تو کوئی پیسہ لگا کے لے آئیں گے، ایسا بالکل نہیں ہونے والا۔ پیسہ شیسا تو خیر پرائم منسٹر نے کہہ دیا کہ نہیں لگیں گے، لیکن میرا ابھی بھی سکس سینس یہ بول رہی ہے، سکس سینس کہ کچھ لوگ ان کے لوگوں کے ساتھ، یار یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حکومت کے 3 سال کے اقتدار میں 12 لوگ حکومت کے ناراض ہو گئے، تو کیا اپوزیشن کا ایک بندہ بھی ناراض نہیں ہوا ہوگا؟ اپوزیشن کے سارے انٹیکٹ ہوں گے، سارے راضی خوشی ہنسی خوشی اسی کیمپ میں ہوں گے، ان کا کوئی بندہ حکومت کے کیمپ میں آنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جس دن ہم پرائم منسٹر سے ملاقات کے لیے ادھر وزیر اعظم ہاؤس میں تھے،
جب ہماری ملاقات ختم ہوئی، آپ نے، میں نے، عمر نے، سب نے وہیں پہ کھڑے ہو کے بریکنگ نیوز دی. اور وہ بریکنگ نیوز کہاں سے آئی تھی، کون سے سورسز سے آئی تھی، میں یہاں پہ ڈسکلوز نہیں کرتا. آپ کو پتا ہے جب بتایا گیا تھا کہ 8 بندے ان کے ساتھ رابطے میں ہیں، اور اس کے 2-3 گھنٹے کے بعد ہی 2 لوگوں نے اور یہ اشارہ دیا کہ وہ گورنمنٹ کے کیمپ میں آنے کے لیے تیار ہیں. اور اس کے بعد رات کو ایک جگہ پہ میں کھانا کھا رہا تو ایک فیڈرل منسٹر کی کال آئی. ہی سیڈ کہ 2 لوگ اور ہمارے ساتھ آ گئے ہیں. وہ نیوز بریک ہوئی اور اس کے بعد پھر ایک لمبے ٹائم کے لیے سائلنس ہے، خاموشی ہے بالکل. وہی والا گروپ جو فل ایکٹیو تھا رابطے کرنے میں لوگوں کے ساتھ، وہ منسٹر انکلیو میں جہاں پر یہ ساری ملاقاتیں ہو رہی تھی، یہ سارا گروپ ایک دم سے خاموش ہو گیا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کچھ ہو نہیں رہا، بیک اینڈ پہ کوئی رابطے نہیں ہو رہے یا کوئی جوڑ توڑ نہیں ہو رہا، وہ سارا کچھ ہو رہا ہے. اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ اینڈ ٹائم پہ اپوزیشن کے کچھ لوگ آئیں گے، حکومت کی طرف آئیں گے. پیسہ دے کے نہ لایا جائے یا کسی اور طریقے سے نہ لایا جائے، اگر وہ یہ کلیم کر سکتے ہیں اپوزیشن کے لوگ کہ ہم نے جناب اپنے صرف ٹکٹ دینے کے اوپر لے کے آئے ہیں، تو کیا پی ٹی آئی کے ٹکٹ کی کوئی ویلیو نہیں ہے؟ یہ سارا ٹکٹ صرف پی ایم ایل این کا ہی بکے گا؟ یا سارے ناراض لوگ صرف پی ایم ایل این کے پی ٹی آئی کے کیمپ میں تھے جو ادھر چلے گئے؟ اینڈ ٹائم پہ شفٹ ہو سکتا ہے. 12 لوگ ہی گئے ہیں نا ان کے یہاں سے، تو کیا 10 لوگوں کی تو آلریڈی ہم بریکنگ نیوز چلا چکے ہیں، آپ چلا چکے، میں چلا چکا، عمر چلا چکا، اور اوتھینٹک سورسز سے چلا چکے ویریفائی کرنے کے بعد. تو اس کے بعد جو ابھی تک اتنی خاموشی ہے، تو کیا 2-3 لوگ ابھی تک اور بھی نہ آئے ہوں گے ان کے پاس؟ تو وہ مینج ہو رہا ہے. ساتھ میں اتحادی جتنے ہیں، 17 لوگ اتحادیوں کے ہیں، تو اتحادیوں کا بھی آلٹرنیٹ کہیں نہ کہیں تو تلاشا جا رہا ہوگا. ایسا تو نہیں ہے کہ پرائم منسٹر کے پاس کوئی ٹرمپ کارڈ بھی نہیں ہوگا اور ان کو پتا بھی ہے کہ عدم اعتماد کی ووٹنگ ساری کامیاب ہو جائے گی، اور بس وہ ایسی تفل تسلیاں دے رہے ہیں. تو جو گراؤنڈ ریئلٹی ہے اس پہ یہ لگ رہا ہے کہ بیک اینڈ پہ ایک گروپ ایکٹیویٹ ہے جو رابطے کر رہا ہے، اور وقت آنے پہ وہ پتہ چلے گا. مجھے ایسا لگتا ہے. بالکل عبد القادر، ایسا امکان نہیں بلکہ ایسا ہو بھی سکتا ہے، کیونکہ پرائم منسٹر نے کل پہلی دفعہ اس کا اظہار کیا کہ اپوزیشن کو یہ پتا ہے کہ ان کے کتنے لوگ آئیں گے. ایک چیز بڑی جو آپ کی بات کو تقویت بخشتی ہے کہ یہاں تو حکومت کے پاس ویسے بھی اکثریت ہے. جو سینٹ کے الیکشن آپ اٹھا کے دیکھیں تو وہاں پہ اکثریت نہ ہونے کے باوجود وہاں پہ لوگ غیر حاضر ہو جاتے ہیں. تو یہاں تو آلریڈی ظاہر ہے، آپ کو پتہ ہے کہ جس طرح سے آپ نے کہا کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ حکمران جماعت کے لوگ ناراض ہوں تو اپوزیشن کے لوگ ناراض نہیں ہیں. اور آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ 8 لوگوں سے بالکل رابطہ کیا گیا تھا، اور اس کے بعد خاموشی کی شاید وجہ یہی ہے کہ خاموشی سے واردات ڈالی جائے. ایسا جس طرح اپوزیشن نے غلطی کی، اپنے لوگ میڈیا پہ شو کیے، اور اس غلطی کا ان کو خمیازہ بھگتنا پڑ رہا ہے کہ معاملہ سپریم کورٹ کے پاس آ گیا، اور سپریم کورٹ ظاہر ہے اس پہ آلریڈی اپنے ایک فیصلہ دے چکی ہے کہ جہاں نااہلی کی مدت کا تعین نہیں ہے تو وہاں نااہلی تاحیات ہوگی، اور تاحیات نااہلی کے قیمت پہ کوئی بھی شخص جو ہے وہ عمران خان کو چھوڑ کے ادھر ووٹ ڈالنے نہیں جائے گا. تو بہرحال 172 لوگ اپوزیشن نے پورے کرنے ہیں، وہ اتنا آسان ٹاسک نہیں ہے. آلدو کہ وہ پوری اپنی ان کا کلیم بھی یہی ہے کہ ہمارے پتہ نہیں 184 ہیں یا 186 ہیں، لیکن یہ تو اب وقت ہی بتائے گا. 172 لوگ ووٹنگ والے دن انہوں نے لے کے آنے، اور یہ اٹس ناٹ این ایزی ٹاسک. سو ابھی اعتزاز الرحمان صاحب کوئی کوشچن پوچھنا چاہ رہے ہیں، ان کا کوشچن لے لیتے ہیں. جی اعزاز صاحب، آپ کو مائک میرے خیال میں ان کی کنیکشن کا ایشو ہے. اعتزاز صاحب، آپ مائک آپ کے پاس ہے، آپ کوشچن کر سکتے ہیں. آئی تھنک ان کے کنیکشن کا ایشو ہے. اچھا اویس کیانی صاحب، اسد کھرل صاحب، شکیل شیخ صاحب، آپ کوئی کامنٹ کرنا چاہتے ہیں تو پلیز. وہ اگر اسد صاحب سن رہے ہیں تو سر، وہ جو جی اویس. چیز ٹرمپ کارڈ کے حوالے سے جو میں نے بات کی تھی کہ کوئی چیز ایسی ہے، کوئی ایویڈنس وغیرہ خان شو کرے گا، تو اس پہ آپ کا کیا تجزیہ ہے سر؟ کیا کہتے ہیں، کوئی ایسی چیز بھی ہو سکتی ہے؟ آواز آ رہی ہے؟ آواز آ تو رہی ہے، اویس صاحب کی لیکن آواز مجھے نہیں آ رہی، پتہ نہیں باقیوں کو آ رہی ہے نہیں آ رہی. ابھی آ رہی ہے آپ کو آواز؟
جی جی اویس آپ کی آواز آ رہی ہے، آپ بولیں. اسد بھائی آپ سے کوشچن اویس نے کیا ہے، ذرا یہ رسپونڈ کر دیں کائنڈلی. میرے خیال میں کدھر شاید بیزی ہیں، شاید ان کو آواز نہیں آ رہی. ثاقب اسد بھائی بھائی کو تو بھی نہیں آ رہی، اور اظہر صاحب بھی ان کو بھی ریکویسٹ کی ہے، ہاں شاید ان تک بھی آواز نہیں جا رہی. اگر اظہر صاحب سن رہے ہیں یا اسد بھائی اور شکیل بھائی بھی اگر ہیں، شدید شکیل بھائی آپ اس پر رسپونڈ کر دیں. میں نے دیکھے 3-4 باتیں سنی ہیں. ایک صاحب نے جو تھے، میں شاید جانتا نہیں یا رپورٹر نہیں، کہ انہوں نے وہ کور کمانڈروں کے حوالے سے کہا تھا، اور پھر اس کے بعد آرمی چیف کی ملاقات پرائم منسٹر سے. میرا خیال ہے قادر نے 2-3 باتیں کی ہیں، اور اب یہ سوال ہے کہ کیا پرائم منسٹر کوئی چیز ٹرمپ کارڈ آؤٹ کریں گے، اور وہ یہی ہو سکتا ہے کہ ٹیپس یا کوئی سیگریٹس جو ہے. ظاہر ہے کہ آئی بی تو ہے ہی، ان کے پاس دوسرے بھی ادارے ہیں، تو کافی ان کے پاس انفارمیشن تو ہوتی ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں. تو میں باری باری اگر اظہر صاحب ہوتے تو بڑا اچھا مزہ آتا. میرا خیال ہے کہ وہ آف ہیں، از اے ویری لرنر لائر. میں آپ کو 3-4 چیزیں اس میں بتا دیتا ہوں. کور کمانڈروں کی کانفرنس نہیں ہوئی ہے، یہ سینئر ملٹری آفیسر کی یہ ایک فورم ہے انفارمل سا، تو ان کی آپس میں کنسلٹیشن ہوئی. ایک بات، پرائم منسٹر سے ابھی آرمی چیف کی ملاقات نہیں ہوئی. دے آر فارمنگ اپ دیئر پرپوزل کہ کرنا کیا ہے. ظاہر ہے کہ ملک کا کنسرن ہے، جیسے ہم لوگ کر رہے ہیں ایسے ظاہر ہے وہ بھی کر رہے ہیں، اور وہ کوئی زیادہ بہتر پوزیشن میں ہے زیادہ، تو ظاہر ہے ان کا کنسرن ہم سے زیادہ ہے. ہم سب رپورٹر جو ہیں وہ تو ہے ہی ہے، اور سارا ملک ہی ہے، اپوزیشن بھی ہے، گورنمنٹ بھی ہے، پولیٹیشین بھی ہے، انٹلیکچوئل لوگ بھی ہیں، بزنس مین بھی ہیں. ساروں کا اس میں انٹرسٹ ہوتا ہے، تو ان کا بھی ہے. انہوں نے فارم آف پرپوزل کی ہوں گی. بڑی کینڈیڈ ہوتی ہیں، پتہ نہیں لوگوں نے ان کے منٹس کبھی پڑھے ہیں نہیں، بہت کم ہوگا کہ کسی نے پڑھے ہوں گے. بڑی کینڈیڈ ہوتی ہے، اور بڑی ہی شستہ اور بڑے ہی پیشنیٹ طریقے سے یہ ڈسکشن ہوتی ہے، اور اس پہ پھر کنکلوژن نکلتا ہے. اور اس میں سب سے امپورٹنٹ جو ہوتا ہے پلس آف دی نیشن بھی ہوتی ہے، جو ظاہر ہے آئی سائی دیتی ہے. میں صاف بتا دیتا ہوں، بہت کم لوگ ہوں گے جن کا آئی سائی سے ڈائریکٹ کسی سے تعلق ہوگا، کیونکہ سب کو منع کیا گیا ہے. لیکن چند لوگ ہیں جو رابطے میں رہتے ہیں ہر وقت، اور وہ ظاہر ہے کہ ان پٹ دیتے ہیں. تو پلس از ویری امپورٹنٹ کہ قوم کیا سوچ رہی ہے اور کیا کر رہے ہیں. تو خبریں تو اس طرح کی بہت سی ہوتی ہیں جو ظاہر ہے رپورٹ نہیں کر سکتے، یا ٹی وی پہ بھی یا اخبارات میں بھی، لیکن بہرحال ہوتی ہیں. اچھا، اب وہ پرپوزل جو ہے، میں نے جیسے کہا کہ تھوڑا ٹائم ابھی لگے گا. یہ دے آر فارمنگ اپ دیئر تھنگس، گورنمنٹ اپنا پرائم منسٹر بھی کر رہے ہیں، تو اس کے بعد پتہ لگے گا 2-4 دنوں میں سپریم کورٹ کا بھی اور یہ بھی. اب آئے دوسری بات پہ کہ کیا پرائم منسٹر یہ والا کارڈ کھیلے گا کہ کوئی راز ان کے آئی بی یا کسی سے لے کے. ایک صاحب نے کہا جی کہ وہ مریم کی طرح نہیں کھیلیں گے. میرا خیال ہے ایسا ہی ہوگا، اس لیے کہ جو پہلے ٹائرائڈ جو ہے پرائم منسٹر نے اور منسٹرز نے کیا ہے اپنے 12 یا 14 لوگوں پہ، ڈیفیکٹڈ لوگوں پہ، تعداد کو آپ ویری کر لیں، وہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہوا ہے. اس سے اچھا تاثر نہیں کیا. لوگوں کی ناراضگی زیادہ بڑھی ہے اور کم نہیں ہوئی. ٹھیک ہے، جو پولیٹیکل معاملات ہیں یہ بیٹھ کے آرام سے ڈرائنگ روم میں اگر آپ سیٹل کر لیں تو اچھا ہے. پبلک میں لے کے جائیں گے اور ذرا سخت زبان استعمال کی جائے گی. ظاہر آدمی کو دکھ ہوتا ہے تو پھر زبان بھی سخت ہوتی ہے، کوئی بات نہیں اس میں، تو وہ پھر کاؤنٹر پروڈکٹیو ہوتی ہے. جیسے دوسروں نے بھی، پھر وہ خاتون تھی ایک میرا خیال انہوں نے بھی کیا، راجہ ریاض نے بھی، دوسروں نے بھی کیا. تو یہ کاؤنٹر پروڈکٹیو چیز ہے، یہ زیادہ اچھی بات نہیں. ہاں، جو بیک اینڈ پہ یا جس کو بیک ڈور چینل کہتے ہیں، اس پہ اگر رابطے کیے جائیں تو وہ بہتر نتائج ہمیشہ سیاست میں نکلتے ہیں. اور کیونکہ ہم تو اس کا پارٹ اینڈ پارسل رہے ہیں کافی عرصے تک، بہت ساری چیزوں میں انوالو تھے، اس کے رزلٹ اچھے ہوتے ہیں. ایک اور بات جو لوگوں نے کی کہ کیا وہاں سے فون آ گئے ہیں لوگوں کو، میں اتھارٹی کے ساتھ بتا سکتا ہوں کہ کسی کو کوئی فون نہیں گیا. مثال کے طور پہ ایم کیو ایم والے ویٹ کر رہے ہیں، اور اسی لیے شاید ان کا جو بھی ایگریمنٹ ہے وہ ڈیلے ہوتا جا رہا ہے. بات چیت کرتے ہیں، پہنچتے ہیں کسی پہ، ریٹرن نہیں کرتے، اور پھر سارے یہ کر رہے ہیں. دے آر ویٹنگ کہ بھائی وہاں سے کیا رسپانس آئے گا. میرے خیال سے کوئی فون کال نہیں گئی. جب جائے گی تو وہی فائنل ہوگی، اور جو کال جائے گی اسی طرح ہی ہوگا. یہ بات بالکل ٹھیک ہے. جہاں تک یہ بات تھی کہ بیپ کے لوگ جو ہیں وہ گورنمنٹ کے ساتھ چلے گئے یا اپوزیشن کے، میرا خیال ہے ان میں ڈویژن ہے. ان میں 5 بندے ہیں، اور اس میں سے 3 اپوزیشن کے ساتھ ہیں
اور 2 جو ہے گورنمنٹ کے ساتھ ہے. ان ساروں کی جو ہے نا باپ کے جتنے لیڈر ہیں یہ 5 کے 5، ان ساروں کی اپنی اپنی وجوہات ہیں، اپنے اپنے ایریے کی پالیٹکس ہے. یہ بڑی لمبی ڈیٹیل ہے، کبھی جائیں نام لے کے میں بتا سکتا ہوں کہ کیا کیا وجوہات ہیں. وہ 3 کیوں اس طرف ہیں اور وہ 2 کیوں اس طرف ہیں. اس کی جو لوکل پالیٹکس ہے اس کی ڈائنامکس سے اور اس کے انڈر کرنٹ سے یہ سارے ناراض ہیں یا خوش ہیں. تو وہ ایک ڈفرینٹ بات ہے. اچھا اب آگے میرا خیال ہے کہ قادر نے بات کی تھی کہ ہائی مارل گراؤنڈ پہ وار لڑے. دیکھیں پالیٹکس جو ہے نا یہ مورالٹی کا نام ہی نہیں ہے. پالیٹکس میں جو کہتا ہے جی میں بہت مارل ہوں اور یہ سارے مورالسٹ ساری دنیا میں جتنے بھی حکمران آئے ہیں یہ کوئی مورالسٹ پریکٹس نہیں کرتا تھا. اور مورالٹی بیٹ ہو جاتی ہے اگینسٹ دی کرپٹ اینڈ کروکس. یہ ساری دنیا کا ہی رواج ہے، یہ کوئی آج کا نہیں ہے، یہ پہلے کا ہی ہے. مورالسٹ جو ہے وہ پریکٹس کسی اور طرح کرتے ہیں، اور جو کروکس یا شروڈ پالیٹیشین ہوتے ہیں وہ کسی اور طرح چلتے ہیں. مثلا میں آپ کو بتاؤں جو شروڈ اور پالیٹکس ہوتے ہیں وہ ہر ٹیکٹکس اپناتے ہیں. ان کے ہاں کوئی لمٹس نہیں ہے، کوئی باؤنڈریز نہیں ہے کہ کہاں کھیلنا ہے. لیکن جو مورالسٹ ہوتے ہیں انہوں نے ایک سرٹن سکوپ میں کھیلنا ہوتا ہے اور وہ مورالٹی ہوتا ہے، ٹھیک، اخلاق ہوتا ہے، یا آپ اس کو جو بھی نام دے دیں. تو ان کا سکوپ ذرا ریسٹرکٹڈ ہوتا ہے، مورالٹی یہاں ورک نہیں کرتی. یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اپوزیشن بھی جلسے کر رہی ہے اور پرائم منسٹر نے بھی بہت بڑا جلسہ، اور جو ہوگا بڑا ہی ہوگا میرا خیال ہے، اور اس میں کافی لوگ آئیں گے. میں اس کی تھوڑا سا ہسٹورک کانٹیکس میں بتا دوں کہ یہ آپ نے ایک نام سنا ہوگا جو بڑا چلتا ہے. 2 نام بڑے چلتے ہیں ساری دنیا میں نا، اپنا جو بھی رولر بنتے ہیں وہ 2 ناموں پہ چلتے ہیں، اور اس پارٹ کے تو زیادہ چلتے ہیں. ایک میکاولی کا چلتا ہے اور ایک چانکیا کا چلتا ہے. یہ 2 آدمی ہیں جو فلاسفر تھے اور جن کی تھیوری تھی کہ رول کیسے کرنا ہے. جو میکاولی ہے وہ پرنس میں یا ڈسکورسز میں ان بکوں میں اس کا جو کنکلوژن ہے وہ یہ ہے کہ رولر جو ہے یا پرنس جو ہے وہ جو مرضی کرے، جو مرضی اس میں برائی ہو اچھائی ہو، جو مرضی کرے، ایک کام نہیں وہ کرے تو پھر وہ پرنس رہ سکتا ہے اور وہ پرنس جا سکتا ہے. وہ کیا کام ہے؟ وہ کام یہ ہے کہ لوگ اس کے ساتھ ہوں، یعنی کہ لوگ ناراض نہ ہوں. وہ کہتا ہے کہ اگر لوگ ناراض ہو گئے آپ سے تو آپ پرنس نہیں رہ سکتے، آپ رولر نہیں رہ سکتے اس ملک میں، چاہے جو مرضی آپ کر لیں. مگر باقی برائیاں آپ کریں، اچھائیاں کریں، اس کا اس پہ کوئی امپیکٹ نہیں ہے. صرف لوگوں کو آپ نے ساتھ لے کے چلنا ہے، ان کو ناراضگی نہیں کرنی، اور زیادہ لوگ آپ کی طرف ہوں گے تو آپ ہی حکمران ہوں گے. اور دوسری اس کی تھیوری میکاولی کی بڑی سمپل ہے، وہ بیسچل تھیوری ہے، جانوروں کی تھیوری ہے، اور وہ بڑی پاپولر ہے اور ساری دنیا اس کو مانتی ہے. لوگ کہتے ہیں کہ لک فالوز دا بریو، لیکن وہ کہتا ہے کہ فارچون جو ہے، یہ جو ہے جس میں کے ساتھ یہ فارچون اٹیچ ہوتی ہے وہی حکمران ہوتا ہے اور کوئی نہیں ہوتا. اور فارچون جو ہے وہ کس کے ساتھ اٹیچ ہوتی ہے؟ سمپل سی بات ہے، وہ کہتا ہے کہ اس آدمی کے ساتھ یہ فارچون چلی جاتی ہے. فارچون کو وہ ایک گاڈس کے طور پہ لیتا ہے، ایک دیوی یا ایک معشوقہ کہہ لیں اس کے طور پہ وہ گاڈس لیتا ہے، اس کو فارچون کہتا ہے، ٹپیفائی کرتا ہے. اور وہ کہتا ہے یہ اس بندے پہ جاتی ہے جس میں 2 خوبیاں ہوتی ہیں. دونوں خوبیاں یہ ہیں کہ اس آدمی میں لائن کی طاقت ہونی چاہیے، شیر جیسی طاقت ہونی چاہیے، یعنی کہ وہ نہ ڈر ہو اور دھاڑتا ہو اور تکڑا ہو. اور دوسری اس میں جو ہے اس کو ڈبل ایف تھیوری کہتے ہیں، دوسری اس میں یہ ہونی چاہیے، یعنی لائن فورس کو ٹپیفائی کرتا ہے. دوسری وہ کہتا ہے جو ایف ہونی چاہیے وہ فاکس ہونی چاہیے. فاکس ٹپیفائی کرتی ہے ٹرکس. تو آپ میں چلاکی بھی ہونی چاہیے، صرف انتی طاقت نہیں ہونی چاہیے. تو وہ کہتا ہے کہ یہ جس آدمی میں یہ ڈبل ایف ہوتی ہے، یعنی فورس ہوتی ہے، لائن ہوتا ہے، اس کی خصوصیات ہوتی ہیں، اور دوسری فاکس ہوتی ہے جو ٹپیفائی کرتی ہے ٹرکس کو. تو اگر یہ 2 ایف کسی آدمی کے ساتھ جڑ جائیں تو یہ جو گاڈس آف فارچون ہے یہ اس بندے پہ خود بخود عاشق ہو جاتی ہے، اس کے ساتھ اٹیچ ہو جاتی ہے. تو جب وہ اٹیچ ہو جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فارچون جس کے پاس ہوگی وہی حکمران ہوگا. تو آپ خود اندازہ لگا لیں کہ ہماری سوسائٹی میں ہمارے جتنے بھی لیڈر ہیں ان میں سے طاقتور کون ہے، نڈر کون ہے، ٹرکس کون کھیلتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ پھر فارچون اس کے ساتھ ہوگی، اور جب تک یہ بندے میں یہ خصوصیت رہتی ہے اس وقت تک وہ اسی کے ساتھ رہتے. اب دوسری بات یہ ہے کہ یہاں کے زیادہ لوگ چانکیا کو پڑھا آپ کو کرتے ہیں. چانکیا بھی آپ کو پتا ہے کہ اس کا لیسن بھی یہی ہے ساری چیزوں کا. مثال کے طور پہ چانکیا کا ایک میں مثال دوں اس کنٹیکس میں، بڑی چھوٹی سی مثال ہے کہ
دیکھیں نا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ گالی گلوچ اور فورس سے چیزیں نہیں حل ہوتی، آرام سے زیادہ چیزیں آتی. مثلاً چانکیا یہ لکھتا ہے ایک جگہ پہ کہ اگر کوئی کانٹے دار بیری کا پودا لگا اور آپ نے اس کو نکالنا ہو زمین سے، اور آپ ایک دم اس پہ ہاتھ مار کے اس کو کھینچ کے نکالیں گے تو آپ کے ہاتھ بھی زخمی ہوں گے اور کانٹے بھی چبھیں گے. آپ ایسا نہیں کریں. آپ زور لگائیں گے تو وہ بیری کا چھوٹا سا درخت، آپ کو نہیں اندازہ اس کی جڑیں کیا ہے، اس پہ کانٹے ہوتے ہیں اس کی برانچز پہ، تو وہ آپ کے ہاتھوں کو لگیں گے. اس لیے آپ جلدی سے اس کو نکالنے کی زمین سے کوشش نہ کریں. مگر اگر آپ تھوڑا سا پانی لے لیں اور اس بیری کے جڑوں کے نیچے پانی آپ گرائیں، اس کے ارد گرد پانی گرائیں، تو پھر یہ ہوگا کہ وہ جگہ نرم ہو جائیں گی اور آپ ہاتھ سے پکڑ کے آرام سے اس بیری کے پودے کو نکال لیں گے. لیسن کیا ہے؟ لیسن یہ ہے کہ جو مشکل چیز ہے، جو چپتی ہے آپ کو، اس کو پیار محبت سے اور ایک اسٹریٹجی کے تحت آرام سے اس کو اگر آپ منانا چاہیں گے تو وہ آپ بڑی جلدی کام کر سکتے ہیں. گالی جی سر. گلوچ سے سر اور ان بالکل، چیزوں سے. سوری ٹو کٹ یو سر، بالکل دل نہیں کر رہا، آپ اتنی زبردست گفتگو کر رہے ہیں. اور چونکہ مجھے بار بار میسز آ رہے ہیں، لوگ کچھ کوشچنز بھی کرنا چاہ رہے ہیں، اور ضرور. یہ جی، تو اس کو کنٹینیو کرتے ہیں سر. کچھ کوشچنز لے لیتے ہیں، پھر یہیں سے اس بات کو کنٹینیو کریں گے. اظہر صدیق صاحب کا بھی مجھے میسج آیا، وہ بھی بات کرنا چاہ رہے ہیں. سیرش کی طرف جاؤں گا. سیرش کافی دیر سے انہوں نے ہینڈ ریز کیا ہوا ہے. سیرش آپ بات کریں، اس کے بعد اظہر صاحب آپ کی طرف آتے ہیں، اور پھر دوبارہ شیخ صاحب کی طرف جاتے ہیں. اچھا رضوان بھائی، ایک فون کال میں کر رہا ہوں، میں اسپیس میں ہوں، تو اس کے بعد میں جوائن کرتا ہوں. ذرا میں اسپیس میں ہوں، ویسے جی سر، فون کال ٹیک میں یور ٹائم کر. پلیز. جی جی. پلیز اظہر صاحب، ٹیک یور ٹائم. جی سیرش. السلام علیکم. میرا تو کوشچن یہی ہے، کل والا جو سیشن ہونا ہے اس کے بارے میں یہ ٹکر چل رہے تھے جیو کے اوپر کہ اس کو ملتوی کرنا ہے فار لانگ ٹائم. یہ لڑائی ہوگی اور اس کے بعد اس کو ملتوی کر دیا جائے گا. تو یہ اظہر صاحب سے یہ پوچھنا تھا کہ اگر اس کو ملتوی کرتے ہیں تو اس میں تو یہ 3 سے 7 دن، تو یہ لیگلی اس کا امپیکٹ کیا ہوگا؟ ابھی تو ہے نا کریں گے. دوسرا یہ جو ابھی ٹاک آف دی ٹاؤن یہ ہے، آپ لوگ تو سارے بیٹ رپورٹرز ہیں، پرائم منسٹر کو جانتے ہیں. ٹرمپ کارڈ کیا ہو سکتا ہے پرائم منسٹر کا؟ جو کامران خان نے اپنے ولاگ میں کہا وہ، یا پھر چودھری نثار، یا پھر کوئی ایسا نوٹیفیکیشن جو جا کے نومبر میں جس جو نافذ العمل ہوگا؟ آپ لوگوں کو تو زیادہ پتہ ہوگا نا. میرے تو ابھی تک جو میں مطلب قادر کو پتہ ہے، میری قادر کے ساتھ کافی ڈیبیٹ ہوتی رہتی ہے چیزوں کے اوپر. میں خود بھی، میرا اس کے اوپر اوپینین ہے، لیکن میں آپ لوگوں سے جاننا چاہتی ہوں ایک تو کل والی پروسیڈنگ، اور دوسرا یہ پی ایم کا ٹرمپ کارڈ، وہ کیا ہو سکتا ہے؟ قابل شاکر نے نہیں بتایا ابھی تک آپ کو؟ وہ میں کیوں بتاؤں؟ سیرش تم میں تو آپ کے پہلے سوال کا جواب دیتا ہوں. آپ پہلی جیو پہ خبر دیکھ اظہر کے صاحب، پریشان اظہر ہوئی صاحب ہیں. کو دے دیں. میں اظہر صاحب کی طرف ہی جا رہا ہوں. میں سیرش کو جی جی. بس چھوٹا سا بتاؤں کہ وہ جو آپ جیو پہ ٹکٹ دے کے پریشان ہوئی ہیں، آپ ایسا کریں چینل سوئچ کریں، AR وائی لگائیں، ارے میرا پریشانی کام آدھی ہے نا ختم ہو. مانیٹرنگ کرنا، میں تو سارا دن دیکھتی رہتی ہوں، لیکن میں سچ کہہ رہی ہوں جی کہ اس میں جی یہ جی صابر اظہر صاحب نے صاحب، بھی یہ بات کی تھی، یہ صابر صاحب نے ایگزیکٹلی بھی بات کی ایگزیکٹلی تھی. ایگزیکٹلی انہوں نے سیرش. کہا تھا کہ جو ہوتا ہے نا اسپیکر، اس کی کنگڈم ہے جو ہے پارلیمنٹ، اسمبلی جو ہے وہ اس اظہر کو صاحب، جس طرح. سیرش آپ کا سوال سمجھ گئے. اظہر صاحب جو ہیں وہ بڑا ریلیونٹ ہیں اس سارے معاملے کو، قانون دان بھی ہیں، وہ ہمیں ہاں اس پر گائیڈ کریں گے. بڑا اچھا کوشچن کیا آپ نے. اور اظہر صاحب، آپ سر، یو آر موسٹ ویلکم سر. ہاں ٹھیک ہے. Thank you, Rizwan, Umar, Abdul Qadir is here, Sarish is here, Asad, Asghar, شکیل صاحب ہیں. ان سے تو اکثر آج کل ملاقاتیں رہتی ہیں. نیچے ایڈی بھی آئے ہوئے ہیں، ہمایوں بھی ہیں، بکاوی، تو بہت سے دوست احباب ہمارے سارے یہاں موجود ہیں. سیرش کو سارا کچھ پتا ہے، بٹوین دی لائنز بہت کچھ کہہ گئی ہے. اور عبد القادر بھی اشارتاً جو باتیں کہہ گئے ہیں اس پہ بعد میں بات کرتے ہیں. پہلے ذرا دیکھیں، یہاں آپ کو ایک اسٹریٹجی بنانی پڑے گی. اور ابھی تک بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ شروع میں جو چیزیں کچھ کہیں تھیں اسپیس میں، جب 63A کی انٹرپریٹیشن شروع کی تھی، اور ساتھ یہ کہا تھا کہ ورنہ یہ تو غالباً 17-18 کو اجلاس رکھنا چاہ رہے تھے، تو ہم لوگوں نے کہا نہیں، اس کو آپ نے ڈیلے کرنا ہے، لنگر آن کرنا ہے، جتنا کر سکتے ہیں لنگر آن کریں اور چیزوں کو مینج کرنا ہے. اور اس میں پہلا تو انہوں نے یہ کام کر لیا، اور یہی کہا تھا کہ آرٹیکل 254 بڑا کلیئر ہے کہ اگر آپ کوئی چیز ڈیلے کر دیں، جو ٹائم لیمٹ دیا بھی ہو، تو وہ آرٹیکل 254 کنڈون کرنے کی اجازت دیتا ہے. کہ یعنی یہ نہیں کہ جو ٹائم دیا ہوا ہے اس ٹائم میں اگر نہیں کرتے تو انویلڈ نہیں ہوتا. اسی طرح 54 میں اگر کہا تھا کہ 14 دن کے اندر اندر کرنا ہے، انہوں نے 2 غلطیاں کی.
ایک تو اجلاس ریکوزیشن جو بھیجی وہ 54 کے ساتھ بھیجی، ساتھ ہی موشن کا بھی کہہ دیا. وہ موشن اور ریکوزیشن اکٹھے ہو نہیں سکتی ہیں. اب جو میں نے لیٹسٹ دیکھا ہے، جو لیٹسٹ ایجنڈا اب سامنے آیا، اس میں 146 ممبرز کا ذکر کیا ہے. اس سے لگ یہ رہا ہے کہ ریکوزیشن انہوں نے نہیں دے دی ہے. I'm not sure about it. عبد القادر کو اس کا اندازہ ہوگا. میں اس کو اسی طرح لیتا ہوں. اب یہ ریکوزیشن موشن کے طور پر ہے، اور اس کے اگر آپ لینڈ میں لکھیں تو وہ لیو دینی ہے، یعنی اب اسپیکر الاؤ کرے گا تو یہ موشن فکس ہوگی. اور اسپیکر کے پاس 3 اختیارات ہیں اس وقت. اسپیکر پہلے تو بات ہے کہ آؤٹ رائٹلی اس پہ کچھ سرٹن کہہ سکتا ہے there are certain requirements which are missing, I am rejecting that motion, bring a new motion. دوسرا کیا کہہ سکتا ہے کہ یہ موشن آپ کے پاس آئی ہے، یہ آ گئی میرے پاس، اور اپنا اس پہ وہ رولنگ دیتا ہے کہ وہ رولنگ جو میرے تک اطلاع یہی ہے کہ اسپیکر نے کام ہوم ورک پورا کیا تھا کہ یہ 63A کے حوالے سے جو سوال لائف ٹائم ڈسکوالیفیکیشن کا پری ووٹ اور پوسٹ ووٹ کے اوپر دونوں کے اوپر رائے لی منسٹری آف لا سے، اٹارنی جنرل سے، تو تبھی پرپوز کیا گیا کہ 186 کے تحت ایڈوائزری جورسڈکشن میں جائیں، کیونکہ اٹ از اے کوسچن آف فرسٹ امپریشن. آلدو اگر تاریخ طور پر دیکھیں تو یہ چیز سمجھنی ہے کہ آرٹیکل 63A موجودہ شکل سے پہلے جو تھا تو وہاں فارورڈ بلاک بنانے کی اجازت تھی، یعنی کچھ لوگ آپ اکٹھے ہو کے ایک بلاک بنا سکتے تھے اور ووٹ کاسٹ کر سکتے تھے. لیکن پھر دیکھا کہ یہ حالات اور واقعات ایسے نہیں ہیں، اور 2 کیسز ہیں، خواجہ احمد طارق رحیم ہے، محترمہ بے نظیر بھٹو کا کیس ہے 92 کا اور 90 کا، کہ جس میں باقاعدہ اس کو برائبری کہا گیا اور کہا گیا کہ اس طرح کی لیجسلیشن آپ بنائیں کہ جس سے یہ ڈیفیکشن ختم ہو سکے. اب مقصد یہ نہیں تھا کہ ڈسکوالیفائی کرنا، مقصد تھا کہ اس کو روکنا ہے، اور یہ آپس میں سارے لوگوں نے بیٹھ کر یہ کنسنسس کے ساتھ طے کیا، اسی لیے آرٹیکل 63A کی یہ ورڈکٹ بنائی گئی. اب اس کو خالی اس طرح نہیں پڑھنا، ہم نے اس کو آرٹیکل 17 کے ساتھ پڑھنا ہے. آرٹیکل 17 پارٹی بنانے کی اجازت دیتا ہے اور آپ پارٹی کے ممبر بنتے ہیں. اس کو آرٹیکل 55 کے ساتھ ملا کر پڑھنا ہے، جس میں کہہ رہے ہیں میجورٹی آف دی ووٹ. اب یہ میجورٹی آف دی ووٹ کو آج ہمارے میڈیا چینلز کچھ اور طرف لے کے جا رہے تھے. وہ یہ دیکھنا ہے کہ مثال کے طور پر ایسی اگر یہ 3 چیزیں نہ رکھی ہوتی، یعنی وہ 3 چیزیں کیا رکھی ہیں آرٹیکل 63A نے، وہ 3 چیزیں رکھی ہیں کہ کانفیڈنس اور نو کانفیڈنس، اور تھرڈ رکھا ہے بجٹ. یعنی یہ 3 اتنے اہم کیس ہیں کہ ساری آپ کی اسٹیٹ اور آپ کے پوری گورنمنٹ اس کے گرد ریوالو کرتی ہے. یعنی اگر اتنا آسان اس کو بنا دیا جاتا، جب مرضی جس کو چاہے وہ نیچے گراتا اور گرا کے یہ گورنمنٹ چلنے ہی نہ دیتا اور نہ آپ کے بجٹ پاس ہوتے. تو یہ ایک بیریئر لگایا گیا تھا، اور اس بیریئر کو میں تو کہتا ہوں کہ جب آپ پارٹی کے ساتھ مل کے ہیں تو اٹس اے کانٹریکٹ، اور یہ ایک امانت ہے کہ آپ بالکل کریں. اگر آپ کو پسند نہیں ہے ان 3 چیزوں کے اوپر، ان 3 ایشوز کے اوپر نہیں پسند، تو آپ استعفیٰ دیں اور گھر جائیں. یا دوسرا حل کیا ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا لیڈر آف دی ہاؤس یا وزیر اعظم یعنی ملک کے خلاف کوئی بات کر رہا ہے یا پالیسیز نہیں چل رہا، تو میجورٹی کا لفظ ہے تو آپ کے پاس 152 سیٹس ہے، 75 اگر کہیں کہ نہیں جناب یہ ٹھیک نہیں چل رہا، حالات اور واقعات نہیں ہیں، تو پھر یہ میجورٹی آپ کے پاس اویلیبل ہے. پھر یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ڈیفیکشن کی طرف بھی جا سکتے ہیں، باقی چیزیں بھی آپ ساری کر سکتے ہیں. موجودہ حالات میں سے 1%، 2%، 4% لوگ بیٹھ کر پوری پارٹی کا سٹرکچر نہیں خراب کر سکتے. چونکہ وجہ کیا ہے، کانٹریکٹ کر کے آیا ہے. اور 3 چیزوں کو غلطی کیا ہوئی کہ ہماری گورنمنٹ نے کبھی یہ سوچا نہیں، یا پچھلیوں نے یہ سوچا نہیں کہ آرٹیکل 63A کے بعد اس کی ایک کورسپونڈنگ پروویژن بنانی تھی، وہ رولز بننے تھے. جیسے 95 کے رولز ہیں جو ڈیل کرتے ہیں 36، 37، 38 اور شیڈیول کہ پروسیس سارا کیسے ہونا ہے. اگر 63A کے یہ رولز پہلے بنا دیے گئے ہوتے کہ اس میں ڈیفیکشن کا یہ طریقہ کار دے رہا تھا. اب تو اگر مجھ سے پوچھتے ہیں ڈیفیکشن سے زیادہ فلور کراسنگ رکھیں، فلور کراسنگ تو اسٹیبلش ہو گئی ہے. راجہ ریاض خود آگے کہہ رہا ہے کہ جناب مجھ سے پارٹی کا ٹکٹ لینے کا وعدہ ہو چکا ہے. اب اس کے بعد اور کیا ڈیفیکشن رہ گئی ہے؟ جن لوگوں نے کہا اور جن لوگوں نے بھی یہ گئے سندھ ہاؤس میں گئے، تو یہ اگر دیکھا جائے تو صرف ایک ووٹ نہیں ڈالا، فرول تو کراس کر لیا. یعنی انہوں نے اپنا، یعنی لوگ کہتے ہیں انٹینشن کی کیا بات ہے، یہ تو اسٹینڈ پروف کہ انہوں نے اپنے طور پر یہ بات کہہ دی ہے، کر دی ہے، اور ایکشن وہ سارا لے چکے ہیں. میں یہ اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ ان چیزوں کو رکھتے ہوئے اور ایک انٹیلیجنٹ کام جو کیا ہے عمران خان صاحب نے بینگ اے پارٹی لیڈر، انہیں پارٹی اپنے کانسٹیٹیوشن کو توڑنے پہ شوکاز کیا، اور 28 تاریخ کے لیے ان کی ہیئرنگ رکھی ہوئی ہے یہ 13 لوگوں کے حوالے سے.
اب اسپیکر کیا کر سکتا ہے؟ اب اسپیکر یہ اپنا جو گورنمنٹ ہے، جو چیف ویب ہے، وہ بتائے گا کہ جناب ہم نے شو کاز دے دیے ہوئے ہیں، وہ ہاؤس کے سامنے رکھے گا. پہلے تو سمجھ رہے تھے کہ صرف اور صرف ہاؤس جو ہے نا وہ جو فوتیدگی ہوئی ہے اس پہ دعا ہوگی، ٹریڈیشن چلی آ رہی ہے، لیکن ایجنڈا آ چکا ہے. 15 پوائنٹ ہے اور سب سے پہلا جو ایجنڈا ہے وہ یہی ہے ریزولوشن کے حوالے سے کہ موشن رکھنی ہے یا نہیں رکھنی ہے، آگے کیا طے کرنا ہے. یہاں اسپیکر کیا کر سکتا ہے؟ اسپیکر رولنگ 2 طرح کی دے سکتا ہے. ایک تو دے سکتا ہے کہ جناب پارٹی کے لیڈر نے ان کو شوکاز کیا ہے، ٹائم دیا ہوا 28 تک کا، لیٹ دیٹ میٹر بی ڈیسائیڈڈ. وہ کہہ دے گا کہ 2 دن میں یا 4 دن میں آگے کر کے یہ پرائم منسٹر کی طرف سے یہ جو پارٹی لیڈر کا کہا ہے ڈیفیکشن والا معاملہ اس پہ ڈیسائیڈ کر